جی پڑھ لیجیے بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم. والایجاب المضاف سبب للحال. آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا ما يتعلق بالاحکام کا ذکر چل رہا ہے کہ وہ 4 ہے. ما يتعلق بالاحکام میں پہلی قسم سبب، پھر فرمایا تھا کہ سبب کی بھی 4 قسمیں ہیں. تو سبب کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو 3 قسمیں ہم نے سبب کی پڑھ لی. اب فرماتے ہیں والایجاب المضاف. ایجاب مضاف سبب ہے فی الحال، ابھی سبب. ایجاب مضاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ طلاق کو یا عتاق کو کسی مستقبل کی کسی زمانے کی طرف کیا کرنا، منسوخ کرنا. سمجھ آ گئی؟ یعنی بیگم سے کہنا کہ انت طالق غدا، تجھے کیا ہوگی، کل طلاق ہو، یا تجھے کیا ہوگی تو پرسوں تجھے طلاق ہو. یا اپنی باندھی سے کہنا انت حرۃ غدا، سمجھ آ گئی، تم کل آزاد. تو اس کو کیا کہتے ہیں، ایجابی مضاف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کیا ہے، مضاف ہے، منصوب ہے کس کی طرف، زمانے کی طرف. تو فرماتے ہیں یہ فی الحال سبب ہوتا ہے. مقابل الایجاب المعلق، یہ ایجاب معلق کے مقابلے میں آتا ہے. ایجاب معلق فی الحال سبب نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو ہم نے پڑھا نا کہ تعلیق بے شرط مانع سبب ہے، لیکن ایجاب مضاف جو ہے نا فی الحال سبب ہے. تو کہ اس کے مقابلے میں آگے نا ایجاب معلق میں، یعنی ان الایجاب المعلق بالشرط، ایجاب معلق بالشرط جو ہے نا، جیسے کہ کہنا ان دخلت الدار فانت طالق یکون السبب، یہ سبب ہوتا ہے فی حال وجود الشرط، شرط پائے جانے کے وقت. اور ایجاب مضاف وہ ایجاب جو منسوب وقت کی طرف، جیسے کوئی کہہ دے انت طالق غدا، کل طرف طلاق ہوگی، تو یہ سبب ہے فی الحال، لیکن اس کا حکم مؤخر ہو گیا کیا، کل کے لیے. حکم تو کل ہوگا، واقع ہوگا، ٹھیک ہے، کل حکم واقع ہوگا، لیکن سبب اس کا یہ ہے، سبب ابھی سے شروع ہو گیا. سبب یہ ہے، الگ سے کل پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے، کہ انت طالق، تو اسی انت طالق جو اب کہا ہے، اسی کی بنا پر کل طلاق واقع ہوگی. تو حکم تو کل تک مؤخر ہو گیا، حکم کل لاگو ہوگا، لیکن سبب اس کا فی الحال پایا جائے. وہ من اقسام العلل فی الحقیقہ. فرماتے اصل میں تو یہ علت کی اقسام میں سے ہیں. ایجاب مضاف علت کی اقسام میں سے ہیں. فرماتے انما یعد، اس کو شمار کیا سبب اضافت کی وجہ سے، اضافت کا اعتبار کرتے کہ وقت کی طرف مضاف ہے، اس وجہ سے اس کو سبب کہا گیا ہے. اصل تو یہ علت ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہو گیا، وقت کی طرف اس وجہ سے اس کو سبب گیا. ایسے وقت کیا ہوتا ہے، سبب. نماز کے لیے کیا ہے، سبب. تو اس حوالے سے اس کو سبب کہا ہے. فیمکن، تو فرماتے ممکن ہے ان یکون ھذا، کہ یہ ہو جائے چوتھی قسم سبب کی، یعنی تیسری قسم کیا ہوگی، سبب مجازی، اور چوتھی قسم یہ الایجاب المضاف. ویمکن، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چوتھی قسم ان یکون الرابع، کہ چوتھی قسم جو ہے وہ ہوا قولہ
وہ مصنف کا قول ہے وَالسَّبَبُ لَهُ شُبْهَةُ الْعِلْمِ، کہ وہ سبب جو علت کے مشابہ، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا یمین میں طلاق اور اطلاق سے یمین میں، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى سَبَبًا مَجَازِيًّا، اور وہ جو اس کا نام دیا گیا سبب مجازی، کس میں؟ سابق میں ابھی جو بات گزری ہے، وَمِنْ ہَا ہونا، تو فرماتے اس یہاں سے یعنی اس وجہ سے ذہب بعضهم، بعض حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ سبب کی اقسام 3 ہیں، سبب حقیقی، نمبر 2 وہ سبب جو علت کے معنی میں، نمبر 3 سبب مجازی۔ وجہ کیا؟ وجہ اس کی ہے کہ لأن الإجابة المضافہ، ایجاب مضاف جو ہے تو حقیقت میں علت کی اقسام میں سے، اس کو تو علت کی اقسام میں ذکر کی، بعض حضرات سبب کی اقسام میں ذکر نہیں کیا، جب سبب کی اقسام میں سے اس کو نکالیں گے تو اقسام کتنی ہو جائیں گی؟ سبب کی 3 رہ جائیں گی۔ والسبب الذی، اور وہ سبب لہو شبہۃ العلہ، جس کے لیے شبہ و علت، یعنی جو علت کے مشابہ ہو، وہ سبب المجازی بعین، وہ سبب مجازی بعین، سبب مجازی اور وہ سبب جو علت کے مشابہ ہو، ایک ہی چیز، ان کو الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایجاب مجاز آپ نے علت کی اقسام اسے کر دیا تو سبب کی اقسام کتنے رہ گئی؟ 3۔ والثانی، اب دوسری قسم کس کی؟ ما يتعلق به الاحکام، کہا تھا نا 4 قسمیں ہیں اس کی، تو سبب کی اقسام ہم نے اب تک پڑھ لی، اب یہاں سے پڑھنے لگے ہم علت کو، سمجھ آ گئی؟ الثانی العلم، دوسری قسم علت ہے، وهو ما يضاف الیہ وجوب الحکم ابتداء، علت کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف حکم کا وجوب مضاف ہو ابتداء، بغیر کسی واسطہ۔ احتراز، فرماتے احتراز کیا سبب سے بھی احتراز ہو کے، سبب کے بارے میں نے پڑھا، نہ اس کی طرف وجود حکم منصوب ہوتا ہے نہ وجوب حکم منصوب ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح اعتراض ہو گیا کس سے؟ علامت سے، اور اسی طرح فرماتے اعتراض ہو گیا کس سے؟ علت العلہ سے۔ اور فرماتے ہیں وَهُوَ يَعُمُّ الْعِلَلَ الْمَوْضُوعَ، یہ عام ہے علل موضوع کو بھی، یعنی وہ علل جو پہلے سے متعین ہے، جن کو شریعت نے متعین کر دیا ہے، موضوع کیا ہے کسی کا، کل بیع، اب بیع علت ہے کس کے لیے؟ ملکیت کے لیے، شریعت نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ وضع کر دیا ہے، سمجھ آ گئی؟ کہ بیع ہوگی اس کے ذریعے سے پھر کیا ہے؟ ملکیت منتقل ہوگی، بائع سے مشتری کی ملکیت آئی۔ اس طرح نکاح کو وضع کیا شریعت نے، اس کے ذریعے سے ملک جو ہے ان کی بوزا جو ہے نا وہ قائم ہو۔ والعلل المستنبط، اور یہ علت مستنبطہ کو بھی کیا ہے؟ عام ہے، وہ علت جو اجتہاد کے ذریعے سے نکالے جاتی ہے، جیسے ہم نے احناف نے سود کی علت کیا نکالی ہے؟ قدر مع الجنس، بعض حضرات میں طعم، بعض حضرات ثمنیت، ادخار وغیرہ ذالک، یہ ساری علتیں کیا ہے؟ مستنبطہ ہے۔ اور وہ 7 اقسام، تو فرماتے ہیں علت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں۔ لأن العلل الشرعیہ، فرماتے اس لیے علت شرعیہ حقیقیہ وہ ہوتی ہے، وہ تام ہوتی ہے 3 اوصاف کے ساتھ، جب تک 3 اوصاف کسی علت میں نہیں پائے جائیں گے تو علت تامہ نہیں ہوگی۔ احدھا، ان میں سے ایک وصف ان تکون علت اسم، کہ وہ علت اسمی ہے، علت اسمی ہے۔ علت اسمی کسے کہتے ہیں؟ ان تکون موضوعۃ للحکم، جس کو حکم کے لیے وضع کیا گیا ہو اور حکم اس کی طرف ابتداء منسوب کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علت اسمی کا۔ والثانی، اور دوسری قسم علت معنوی ہے، علت معنوی کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ حکم میں اثر کرنے والی، حکم میں کیا ہو؟ اثر کرنے، تو اس کو علت معنوی کہیں گے۔ والثالث، اور تیسرا وصف ہے کہ وہ حکم
کیا ہو وہ وصف کہ وہ علت کیا حکمی ہو. حکمی کسے کہتے ہیں کہ حکم اس کے پائے جانے کے بعد موجود ثابت ہو بغیر کسی تاخیر کہ جب علت پائی جائے تو فوراً حکم بھی پایا جائے, کسی قسم کو تاخیر نہ ہو. ایسے علت کو کیا کہتے ہیں؟ علت حکمی کہتے ہیں. فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الْأَوْصَافُ الثَّلَاثَةُ, فرماتے ہیں کہ جب یہ تین اوصاف کسی چیز میں پائے جائیں تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ وہ علت کاملہ ہے, تامہ ہے. اگر ایک وصف بھی کم ہو, دو وصف پائے جائے لیکن ایک وصف نہیں پایا جا رہا, یا دو وصف نہیں پایا جائے ایک وصف پایا جائے, تو الا فناقصہ, تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ علت ناقصہ. تو فباعتبار استکمال هذه الاوصاف, فرماتے ان اوصاف کے مکمل ہونے کے اعتبار کے ساتھ اور نامکمل ہونے کے اعتبار کی وجہ سے مناسب یہ ہے کہ علت کے اقسام ہو جائے 7 اس طریقے پر. تو فرماتے الاول, پہلی قسم علت کی جو علت اسمی بھی ہو, معنوی بھی ہو, حکمی بھی ہو, انہیں تین اوصاف علت میں پائے جائیں, اور وہ فرماتے ہیں جمع کرنے والے اس تمام اوصاف. دوسری وہ ہے جو علت اسمی ہو لیکن معنوی اور حکمی نہ ہو. تیسری قسم وہ ہے جو معنوی تو ہو لیکن اسمی اور حکمی نہ ہو. اور چوتھی قسم وہ ہے کہ جو علت حکمی ہو لیکن اسمی اور معنوی نہ ہو. تو فرماتے ہیں فہذہ الثلاث, کہ آخری تین, یعنی دوسری قسم, دوسری, تیسری, چوتھی, پہلی کو نکال, پہلے میں تو تینوں وصف آ جاتے ہیں نا, تو آخری تین ما وہ ہے جس میں ایک وصف پایا جا رہا ہے اور دو وصف معدوم ہیں. والخامس, پانچویں قسم وہ ہے کہ جو علت اسمی اور معنوی ہو لیکن حکمی نہ ہو. چھٹی قسم وہ ہے جو علت اسمی اور حکمی ہو لیکن معنوی نہ ہو. ساتویں قسم وہ ہے جو علت معنوی اور حکمی ہو لیکن اسمی نہ ہو. تو فرماتے ہیں یہ آخری تین, ٹھیک ہے, 5 سے 6 اور 7, وہ ہے جس میں پائے جاتے ہیں دو وصف اور ایک وصف معدوم. لیکن مصنف رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا اس علت کو کہ جو معنوی تو ہو لیکن اور اسمی اور حکمی نہ ہو, یا جو تو حکمی تو ہو لیکن اسمی اور معنوی نہ ہو. فرماتے وذکر, ان دونوں کی جگہ پر مصنف ماتن نے ذکر کیا ہے وہ علت جو اسباب کے درجے میں ہو, اسباب کی جگہ میں ہو, اور وہ جس کے لیے علت وہ جو ایسا سبب جو علت کے مشابہ ہو. تو بس جیسے آپ مطلع ہو جائیں گے درمیان کلام میں. فرماتے اذا عرفت هذا, جب آپ نے ایک تقسیم پہچان لی تب ہم شروع کرنے لگے ہیں اس چیز کو جس کو مصنف رحمہ اللہ نے تقسیم کیا. فنقول, تو ہم فرماتے کہتے ہیں الاول, پہلی قسم جو علت اسمی بھی ہو, معنوی بھی ہو اور حکمی بھی ہو. جیسے کل بیع المطلق للملک, بیع مطلق ملک کے لیے, بیع ہو لیکن مطلق ہو, یعنی اس میں کسی قسم کے وہ خیار شرط نہ ہو, کوئی خیار نہ ہو, تو وہ بیع جو ہے ہوتی ہے وہ علت ہے ملکیت کے لیے. علت معنوی بھی ہے, علت اسمی بھی ہے, علت حکم بھی ہے. فرماتے ہیں علت اسمی ہے اس لیے کہ بیع کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ ملکیت کے لیے. اور ملکیت بھی کیا ہوتی ہے؟ مضاف ہوتی ہے کس کی طرف؟ اس بیع کی طرف. اور معنوی بھی ہے اس لیے, معنوی کسے کہتے ہیں؟ جو اثر کرے, ٹھیک ہے, جو حکم میں اثر کرے, تو یہ بیع ملک میں اثر بھی کرتی ہے, اور اس کو بیع کو مشروع ہی ملکیت کے لیے کیا گیا ہے. بیع کی مشروعیت بھی ملکیت کے لیے, اور حکم بھی ہے اس لیے کہ ملکیت ثابت ہوتی ہے بیع کے موجود ہوتے وقت بغیر کسی تاخیر. بیع ہو جائے فوراً ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. سمجھ آئے؟ والثانی, دوسری قسم جو علت اس میں ہو لیکن حکم و معنوی نہ, کل ایجاب المعلق بالشرط, ایسے وہ ایجاب
جو کیا ہو شرط کے ساتھ معلق، جسے ہم تعلیق بالشرط کہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي مَا سَبَقَ فِي السَّبَبِ الْمَجَازِ، یہ وہ قسم ہے کہ ماتن رحمہ اللہ نے اس کو ماقبل میں سبب مجازی میں داخل کیا، اس کو سبب مجازی میں شمار کیا تھا نا، پڑھا آپ لوگوں نے۔ ایسے کوئی کہہ دے انت طالق ان دخلت الدار، تو فإن قوله انت طالق، تو شخص کہنا یہ کہنا انت طالق، یہ کیا ہے؟ علت اسمی ہے، وہ کوئی طلاق کے لیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کو طلاق کے لیے وضع کیا گیا شریعت میں انت طالق کو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ طلاق، اس سے طلاق واقع ہوتی ہے، تو اس لیے یہ علت اسمی ہے، اور اس کی طرف حکم منسوب ہوتا ہے وجود شرط کے وقت۔ اب اگر وہ تو خلع دار پایا جائے گا تو طلاق واقع ہوگی، تو اس لیے علت اسمی ہے، لیکن علت حکمی نہیں ہے، کیونکہ علت حکمی کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ علت حکمی اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ علت پائی ہے تو فوراً حکم پایا جائے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، حکم تو ابھی نہیں پایا جا رہا، حکم جب شرط پائی جائے گی تب پایا جائے گا۔ لأن حکم يتأخر إلى وجود الشرط، اس لیے کہ اس کا حکم متاخر ہوتا ہے شرط کے پائے جانے کے وقت تک، اور علت معنوی بھی نہیں ہے۔ علت معنوی کیا ہے؟ جو وہ علت جو حکم اثر کرے، لا تأثیر له فیہ، اس لیے اس کا کوئی اثر نہیں ہے وجود شرط سے پہلے تک، جب تک شرط نہیں پائی جائے گی تو کچھ بھی نہیں، ایسے تو کچھ نہیں ہو رہا، اس جملے سے کچھ نہیں ہو رہا۔ ومن هذا القبیل، فرمات اسی قبیل سے ہے یمین باللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا کفارے کے لیے، علی ما قالوا، جیسے کہ بات پہلے کیا ہو چکی ہے؟ گزر چکی ہے۔ یمین باللہ کفارے کے لیے کیا؟ علت اسمی، علت اسمی ہے، اس کو اس کے لیے وضع کیا گیا، اب اس کو پورا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کفارہ اسی کی وجہ سے ہوگا۔ والثالث، تیسری قسم، ادھر کوئی ساتھی تخصص والا کوئی ایک ساتھی کو لے لیتا، اس کا آرام سے آواز نہیں آنی چاہیے، بالکل خاموش، بالکل خاموش، یہ کیا کر رہے ہیں؟ والثالث، تیسری قسم جو علت اسمی ہو اور معنوی بھی ہو لیکن حکمی نہ ہو، کل بیع بشرط الخیار، جیسے بیع کرنا شرط خیار کے ساتھ، خیار کی شرط ہو، چاہے بائع کے لیے ہو چاہے مشتری کے لیے ہو، تو یہ علت جو ہے نا اسمی ہے ملکیت کے لیے، اس لیے کہ بیع کو ملکیت کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور معنوی بھی ہے اس لیے کہ حکم کو ثابت کرنے میں اثر کر رہی ہے، حکم کو ثابت بھی کر رہی ہے، لیکن حکم میں نہیں ہے، علت حکم میں نہیں ہے، اس لیے کہ ملکیت کا ثابت ہونا کیا ہے؟ اب مؤخر ہے خیار شرط کو ساقط کرنے کا، ٹھیک ہے، خیار شرط جب تک ساقط نہیں کریں گے، اس کی مدت جب تک گزرے گی نہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ اب اس کی ملکیت کیا ہے؟ وہ موقوف و مؤخر ہوگی، ٹھیک ہے، موقوف تو نہیں مؤخر ہوگی۔ والبیع الموقوف، وہ بیع جو بیع موقوف، یہ بھی عطف ہے، فرماتے ہیں خیار شرط پر، یہ تیسری قسم کی دوسری مثال، وہ یہ ہے کہ کسی اور انسان کے مال کو کسی اور کے مال کو کوئی بیچے اس کی اجازت کے بغیر، سمجھ آ گئی؟ تو فرماتے علت اسمی اور معنوی ہے ملکیت کے لیے لیکن حکم میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس پر ملکیت نہیں ہوتی، ثابت ہوتی جب تک مالک اجازت نہ، اگر مالک نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے وہ جو بیع اس نے کی ہے، میری چیز بیچی ہے، تو ٹھیک، اس کی میں اجازت دے دیتا تو بیع ہو جائے گی تام، اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو پھر کیا ہوگا؟ بیع ہو جائے گی کینسل۔ والإجاب المضاف إلى وقت،
وہ ایجاب جو ایک وقت کا منصوب، ابھی آپ لوگوں نے سبق کی قسم میں سے پڑھا ہے، تو یہ تیسری قسم ہے، تیسری مثال ہے تیسری قسم، انت طالق غدا وهو الذي سبق فی اقسام، وہ ہے جو سبق کے اقسام میں سے گزرا ہے، اور یہ بھی علت اسمی اور معنوی ہے وقوع طلاق کے لیے، لیکن حکم نہیں ہے، اس لیے کہ حکم اس کا جو ہے نا مؤخر ہو گیا جو ہے نا اس زمانے کی طرف جس کی طرف اس کو منسوخ کیا گیا۔ ونصاب الزکوٰۃ قبل مضی الحول، سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ کا نصاب، یہ بھی تیسری قسم کی چوتھی مثال، یہ بھی علت اسمی تو ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے وجوب کو وضع کیا گیا ہے اسی کی، ٹھیک ہے، یعنی زکوٰۃ انسان پر تب واجب ہوتی ہے جب انسان صاحب نصاب، اگر صاحب نصاب نہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ وَيُضَافُ إِلَيْهِ الْوُجُوبُ بِلَا واسطہ، اور وجوب نصاب کی طرف مضاف ہوتا ہے بغیر کسی بھی واسطہ، اور معنوی بھی ہے، لِأَنَّهُ مُؤَثِّرٌ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، اس لیے کہ نصاب اثر کرتا ہے وجوب زکوٰۃ میں، کیونکہ اقینات جو ہے نا یہ کیا کرتا ہے، احسان واجب کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تم کیا کرو، احسان کرو، کس کے ساتھ احسان کرو، مستحق کے ساتھ، فقیر کے ساتھ، غریب کے ساتھ، اور وَهُوَ يَحْصُلُ بِالنِّصَابِ، اور یہ غنا واجب ہوتا ہے کس کے ساتھ، نصاب کے ذریعے سے، لیکن حکم نہیں ہے، لتأخر وجوب الاداء الى حول عن الحال، اس لیے ہے کہ ادا کے وجوب کے مؤخر ہونے کی وجہ سے سال گزرنا، اب زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنا کب واجب ہوگا، ادائیگی تب واجب ہوگی جب سال گزرے گا، چونکہ حکم مؤخر ہے نا، اس لیے علت حکم نہیں، علت حکم میں کیا ہوتا ہے، علت پائے جانے کے فوراً بعد حکم کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، لیکن فی الحال ادائیگی یہاں پر نہیں۔ وعقد الاجارہ، یہ تیسری قسم کی پانچویں مثال، سمجھ آ کہ عقد اجارہ فرماتے یہ بھی علت ہے، فإنه أيضاً، یہ علت ہے منفعت کی ملکیت کے لیے، علت اسمی، اجارے میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منفعت کا مالک بننا ہوتا ہے نا، آپ نے کہ کسی کو چیز دی، ٹھیک ہے، تو اس کی منفعت سے فائدہ اٹھانے، اس کی منفعت کا مالک بنایا اس کو، اگر تو آپ نے اس کو منفعت کا مالک بنایا بغیر اجرت کے تو یہ کیا ہے، عاریت ہے، اور اگر بالعوض اس کو مالک بنایا ہے تو یہ کیا ہے، اجارہ ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو فرماتے یہ بھی منافع کی ملکیت کے لیے علت اسمی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ تو فرماتے ہیں کہ ان وضع، اس لیے کہ عقد اجارہ کو وضع کیا کہ کس کے لیے، منافع کی ملکیت کے لیے، اور حکم اس کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور معنوی بھی ہے، لأنه مؤثر فیہ، اس لیے کہ یہ عقد اجارہ ملکیت کی منفعت میں اثر بھی کر رہا ہے، اسی وجہ سے صحت تعجیل اجرت قبل العمل، عمل سے پہلے اجرت دینا ٹھیک، عمل سے پہلے اجرت دینا کیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک اس نے کام نہیں کیا، آپ صبح ہی دے دے، شام کو دینا دے دے، مکان کرایہ پر لیا لیکن مہینہ ایک مہینے کی، اب شروع میں کرایہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن حکم نہیں ہے، لأن حکمہ ہوا بالکل منافع، فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا جو حکم ہے، یعنی عقد اجارہ کا حکم، وہ تو منافع کی ملکیت ہے، وہ تو تھوڑے تھوڑے کر کے اب پائی جائے گی عدت ختم ہونے تک، کیونکہ آپ نے کسی کو کرائے پر مکان دیا ایک مہینے کرائے پر 30,000 روپے کا، ابھی کل آج سے وہ مدت شروع ہو گئی، سمجھ آ گئی، تو وہ تو جب فائدہ اس سے جتنا حاصل کرے گا نا اس حساب سے جو ہے نا اس پر کیا ہے ہوگی، ملکیت اس کی آئے، اس حساب سے اس کی ملکیت آئے، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہاں تک کہ مدت ختم ہوگی، مہینہ پورا ہو جائے گا تو جو پوری تو کیا اجرت ہے وہ واجب ہوگی، وہ دینی پڑے گی۔
لیکن فی الحال تو اس نے فائدہ حاصل نہیں کیا، منافع پر اس کی ملکیت نہیں آئی، فائدہ اس نے حاصل نہیں کیا نا، اور یہ معدومۃ الآن، فی الحال تو معدوم ہے، اور مہدوم چیز جو ہوتی ہے وہ نہیں صلاحیت رکھتی کہ وہ محل بن جائے ملکیت کے لیے، لہٰذا یہ جو ہے نا ابھی علت حکم میں نہیں ہے۔ اچھا جی، والرابع، علت کی چوتھی قسم، 7 اقسام علت کی چوتھی قسم، وہ علت ہے جو اسباب کی جگہ میں ہو، جو کیا ہو، اسباب کی جگہ میں، یعنی ایسی علت ہو جو اسباب کے مشابہ ہے، علت کیا ہو، اسباب کے، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا سبب ہو علت کے مشابہ ہو، یہاں پر کیا پڑھ رہا ہے، علت ہو سبب کے مشابہ۔ فرماتے ہیں وہ تفسیر مقبل کی تفسیر، وذکر المصنف، مصنف رحمہ اللہ نے اس کی 3 مثالیں ذکر کی، کشراء القریب، قریب کو زیرہ محرم کو خریدنا، زیرہ محرم کو خرید، تو فرماتے فإنہ علت للملک، اب زیرہ محرم کو خریدنا اصل تو کیا ہے، یہ تو علت ہے نا ملکیت کی، اس کے ذریعے سے ملکیت آئے گی، زیرہ محرم کو آپ نے خریدا ہے، بیع ہو گئی، اس کے ذریعے سے کیا آئے گی، ملکیت آئے گی زیرہ محرم پر۔ والملک فی القریب علت للعتق، اور قریب زیرہ محرم پر ملکیت کا آ جانا یہ کیا ہے، عتق کے لیے، آزادی کے لیے کیا ہے، علت ہے۔ جب زیرہ محرم پر ملکیت آ جاتی ہے تو خود بخود کیا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے نا۔ تو فیکون العتق مضافا الی الاول بواسطتہ، تو اب عتق آزادی مضاف ہوگی اول کی طرف، شراء کی طرف، لیکن ملکیت کے واسطے سے، تو کہیں گے آزاد ہوا، وہ آزاد ہوا کیوں، کیونکہ اس کے بھائی نے اس کو خرید لیا، یہی کہیں گے نا ہم، لیکن اصل میں تو وہ آزاد ہوا کیوں، اس لیے کہ اصل میں اس پر بھائی کی ملکیت آ گئی، تو عتق مضاف ہو رہا ہے شراء کی طرف، لیکن درمیان میں ملکیت کا واسطہ ہے، اصلاً تو عتق مضاف ہے ملکیت کی طرف، اور ملکیت مضاف ہے شراء کی طرف، اصل تو یوں ہے نا۔ تو فرماتے فمن حیث، اس حیثیت سے، انو علت العل، کہ علت العلہ جو ہے نا، جو علت العلہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، علت ہوتی ہے، علت العلہ کیا ہوتی ہے، علت ہوتی ہے۔ عتق کی علت کیا ہے، ملکیت، اور ملکیت کی علت کیا ہے، شراء، تو شراء عتق کے لیے کیا بن گیا، علت العلہ، یعنی شراء عتق کے لیے اس کی علت کی علت ہے نا، ٹھیک ہے نا، عتق کی علت کیا ہے، ملکیت ہے نا، اور ملکیت کی علت کیا ہے، شراء ہے، تو شراء عتق کے لیے کیا بن گیا، علت العلہ، اس کی علت کی علت، اور جو علت العلہ ہوتی ہے وہ علت ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، ومن حیث، اس حیثیت سے تو یہ علت ہے کہ علت العلہ ہے تو علت العلہ علت ہوتی ہے۔ ومن حیث، اور اس حیثیت سے، یعنی توسط بینہما الواسطہ، کہ ان دونوں کے درمیان کیا ایک واسطہ، عتق اور شراء کے درمیان واسطہ ہے، کس چیز کا، ملکیت کا، تو کہا نا، تو یہ کیا ہے، مشابہ ہے کس کے، اسباب کے، اسباب کے، اسباب سبب کے بارے میں یہ پڑھا ہے نا کہ براہ راست اس کی طرف حکم منسوخ نہیں ہوتا، بلکہ درمیان ایک واسطہ ہے اس کی طرف حکم منسوخ ہوتا ہے، تو اس حیثیت سے سبب بن گیا۔ اور مرض الموت، مرض موت ہے، اچھا جی، تو فرماتے فإنه علت، یہ بھی علت ہے، تعلق حق الورثۃ بالمال، ورثہ کا مال کے ساتھ حق متعلق ہونے کی وجہ سے، جب کوئی شخص کسی بیماری میں
مر جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اب وہ پھر اس بیماری میں کچھ تصرفات وہ نہیں کر سکتا، کچھ تصرفات کر سکتا ہے. جس بیماری میں مرا ہے تو جب سے وہ بیمار ہوا ہے، جب سے وہ بیمار ہوا ہے تو گویا کہ اس وقت سے اس کے مال کے ساتھ اس کے ورثہ کا حق متعلق ہے. سمجھ آئی؟ گویا کہ اس کی موت کو اگر مر جائے، ابھی تو نہیں پتہ نا کہ مرنا اس بیماری میں، ابھی تو کسی کو نہیں پتہ نا کہ اس بیماری میں اس نے مرنا. اگر جب مرے گا تب پتہ چلے گا. تو گویا کہ بیماری کو اس کی موت کو اس بیماری کے شروع کی طرف کیا کیا جائے گا؟ منسوخ کیا جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب ورثہ دعا مانگ رہے ہوں کہ جلدی اٹھ جائے. سمجھ آ رہی؟ خاص کر جب اس سے کوئی مال چھوڑ رہا ہو، اس کے باپ کی فکر نہیں ہے، نظر سے مال پر. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ فکر نہیں ہے کہ باپ ہمارے لیے زندہ ہے، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ غنیمت ہے، ہم اس کی خدمت کریں، ہمارے لیے غنیمت ہے. دعا اصل قیمتی سرمایہ تو یہ ہے، مال تو نہیں ہے. لیکن یہ تو فکر نہیں ہوتی جی، یہ نیک اولاد کرے. سمجھ آ رہی؟ تو فرماتے وہ علتن، یہ علت ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ مریض کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے، تبرعات سے جو ایک تہائی سے زیادہ ہے، ایک تہائی سے زیادہ وہ تبرع نہیں، احسان نہیں کر سکتے. اس کو پتہ چل گیا کہ میرے مرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اولاد سے ناراض، تو اب اس کو احسان نظر آنا شروع ہو جائے. کہتے ہیں مکان میرا فلاں کو میں نے گفٹ کر دیا، وہ فیکٹری میں نے فلاں کو گفٹ کر دی، وہ مل میں نے فلاں کو گفٹ کر دی، وہ گاڑی میں نے فلاں کو گفٹ کر دی. خاص کر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور سمجھتا ہے کہ بھائی کی طرف وراثت جا رہی ہے تو اور زیادہ جو ہے کام کرے گا. سمجھ آ رہا؟ تو فیکون کا شراء القریب، تو فرماتے ہیں مرض الموت بھی شراء قریب کو خریدنے کی طرح. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ مرض الموت بھی کیا ہے؟ علت العلہ ہے، مریض کو تبرعات سے روکنے کے لیے. اور ربما یقال، اور فرماتے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ داخل ہے اس علت میں جو اسمی ہو معنوی لیکن حکم نہ. فإنه علت، یہ علت ہے، علت اسمی ہے. علت اسمی ہے کہ مریض کو یہ مرض الموت بیماری جو ہے یہ روکتی ہے تبرعات سے. لإضافت الحکم الیہ، یہ حکم کی اس کی طرف اضافت کی وجہ سے، یعنی مریض کو روکنا اس کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ مرض الموت کی طرف. اس لیے علت اسمی ہے. اور علت معنوی بھی ہے، اس لیے کہ روکنے میں یہ بیماری کیا کر رہی ہے؟ اثر کر رہی ہے، لیکن حکم نہیں ہے. اس لیے کہ روکنا نہیں ثابت ہوگا مگر تب جب اس کے ساتھ موت کیا ہو جائے؟ متصل ہو جائے. حکم نہیں ہے. حکم میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ علت پائی جائے تو فوراً حکم پایا جاتا ہے نا، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے مرنا ہے اس بیماری میں نا، تو ہم اس کو مرض الموت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو تب ہمیں پتہ چلے گا جب وہ مر جائے گا، تو پھر جو اس نے تبرعات کیے ہوں گے وہ کینسل ہوں گے. جو ایک تہائی تک تو وہ وصیت کر سکتا ہے، لیکن ایک تہائی سے زیادہ جو تبرعات کیے ہوں گے تو ہم کہیں گے اب بابا جی مری چلا گیا اس بیماری میں، لہٰذا اب جو تبرعات تھے بابا جی کے وہ کیا ہوں گے؟ ختم، وہ کینسل. سمجھ آ گیا؟ اب جو گاڑی چلا رہا ہوگا راستے میں فوراً اس کو پکڑ کے گاڑی لے لیں گے اس سے. جی بس یوں بھی کہیں لیکن لکھ کے پڑھو کیجیے نہ پیجیے ہمارے تو پیسے. والتزکیہ،
عند ابی حنیفہ، سمجھ آ گئی؟ یہ بات کر یہ میں تو اس کی بات چل رہی ہے، اس کی تو مکانہ ہے نا، اس کی مثال ہے۔ تو فرماتے تزکیہ، تزکیہ تو جانتے ہو نا کہ نہیں؟ ہاں کہتے تزکیہ، اپنا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، گناہوں سے پاک کرنا، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہی ہے نا تزکیہ۔ آپ لوگوں نے پڑھا فقہ کتابوں میں کہ جب گواہ گواہی دیتے ہیں قاضی کے پاس تو پھر گواہوں کا تزکیہ ہوتا ہے، قاضی تفتیش کرائے کہ گواہ ٹھیک ہیں کہ نہیں، جھوٹے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے ان کا پیچھے کردار، کا کریکٹر کیا ہے، تو وہ معلوم کرنا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ تو فرماتے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا تزکیہ یہ علت ہے گواہی کے لیے، اور گواہی علت ہے کس کے لیے؟ رجم کے لیے، سمجھ آ گئی؟ تو اب تزکیہ رجم کے لیے کیا ہو گیا؟ علت العلم، جیسے قریب کو زیرہ محرم کو خریدنے کی طرح، اگر تزکیہ کرنے والے رجوع کر لیں رجم کے بعد تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے وہ دیت کے ضامن ہیں۔ چار بندوں نے گواہی دی زنا کی کہ فلاں اور فلاں نے کیا کیا ہے؟ زنا کیا ہے۔ پھر قاضی نے تفتیش کرائی کہ جنہوں نے گواہی دی ہے زنا کی تو یہ بندے ٹھیک ہے کہ نہیں، عادل ہیں کہ نہیں، جھوٹ وغیرہ تو نہیں بولتے، تو پھر گواہ تزکیہ کرنے والے نے تزکیہ کیا، بالکل فٹ فاٹ ہیں، یہ تو بہت نیک بندے ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور جو ہے نا یہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کو رجم کیا گیا، مطلب رجم کرنے کے بعد پھر تزکیہ کرنے والے نے کہا کہ نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ یہ تو جو ہے نا نمازیں بھی پڑھتے، ہر وقت جھوٹ بولتے، سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ایسے ہیں تو ویسے ہیں۔ تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیت کے ضامن ہیں، جن کو رجم کیا گیا ہے ان کے ورثاء کو اب کیا کریں گے؟ یہ دیت دیں گے۔ وعندہما، اور صاحبان فرماتے کہ دیت کے ضامن نہیں ہوں، کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو گواہوں کے بارے میں بس ان کی تعریف کی ہے، خیر کے کلمات کہے ہیں گواہوں کے بارے میں بس، اور ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے حد کو واجب کرنے کے ساتھ، حد تو ان کی گواہی سے واجب نہیں ہوئی، حد تو جنہوں نے چار گواہ تو جنہوں نے گواہی دی تھی اصل گواہ ان کی وجہ سے واجب ہوئی، ان کی وجہ سے تو ہوئی نہیں، سمجھ آ گئی؟ تو یہ تو ایسے ہیں جیسے کہ جس کے خلاف گواہی دی گئی ہوں اس کے بارے میں اگر کوئی خیر کے کلمات کہے، مثلا کوئی کہتا ہے کہ جس کے جو یہ محسن ہے، یہ شادی شدہ ہے، یہ کہتا ہے، پھر بعد میں اس کی رجوع کرتے ہیں تو اس پر کچھ نہیں، تو لہٰذا یہاں پر بھی اس پر بھی کچھ نہیں ہے، کوئی دیت وغیرہ نہیں ہوگی۔ اور فرماتے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ہم یہ کہہ دیں، یہ تزکیہ کو، کہ یہ معنی علت ہے لیکن اسمی اور حکم علت نہیں ہے رجم کی طرح، تو فرماتے پھر یہ مثال ہوگی اس قسم کی جس کو مصنف نے چھوڑ دیا ہے، سمجھ گئے؟ تو فرماتے ثم قال، تو پھر فرمایا ماتن وهذا كل ما هو علت العلم، تو فرماتا ہے یہ بات ہر اس میں جو علت العلہ ہے، تو جو علت العلہ جو چیز ہوگی نا تو اس کی دو جہتیں ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ان ایک جہت جو ہے نا اس کی کیا ہوگی؟ سبب والی ہوگی، اور ایک جہت اس کی کیا ہوگی؟ علت والی ہوگی، سمجھ آ گئی؟ علت میں تو ابھی یہ بات کلیئر چکی ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہے، یہ کون ہے مسئلہ؟ فرماتے وہ علت جو اسباب کے مشابہ ہو، تو فرماتے کہ اس کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک علت سبب والی اور ایک جہت سبب والی، ایک جہت علت والی، فرماتے ولذا، اسی وجہ سے ذکرہا کہ سبب والعلت جمیعا، مصنف رحمہ اللہ نے اس کو علت کی اقسام میں بھی ذکر کیا اور سبب کی اقسام میں بھی ذکر کیا، ان دو جہتوں کی وجہ سے، سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ وما علینا یہ کیا ہے جی؟